آپ نے یہ کہا تھا کہ ٹرمپ اب آ رہا ہے، امکانات اس وقت زیادہ روشن تھے، اب بھی کم نہیں ہیں۔ تو ٹرمپ آئے گا اور پاکستان میں اسلام آباد میں ایک ٹیلی فون کال موصول ہوگی اور پولیٹیکل سینیریو بالکل بدل جائے گا۔ تو اب وہ امکانات اب بھی موجود ہیں یا بس مدھم ہو گئے؟ نہیں بالکل موجود ہیں، بالکل۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ الیکشن جیتے گا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی فون کال بھی آئے گا۔ اچھا، بالکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جب امریکہ سے فون کال آتا ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی اچھا نہیں، لیکن ایک دور میں آپ کی یہ تھیوری بھی تھی، مجھے یاد ہے کہ 4 مواقع پر پاکستان نے بہت زیادہ ریزسٹ کیا ہے، ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، عراق جنگ کے حوالے سے، اس پہ دستخط کے سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرنے کے حوالے سے، اور ایک موقع کوئی اور بھی تھا۔ تو اب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، ہاں چین کا، بالکل چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ تو اب یہ وہ قیادت اور تھی ارشاد عارف صاحب۔ اچھا، وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کا زمانہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، جنرل محمد ضیاء الحق کا زمانہ تھا۔ اچھا، وہ بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ خوف نہیں کرتے تھے، وہ اسٹرانگ لیڈرز تھے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں جنرل ضیاء واز اے ویری اسٹرانگ لیڈر، ذوالفقار علی بھٹو بڑا اسٹرانگ لیڈر تھا، فیلڈ مارشل ایوب خان بڑا اسٹرانگ لیڈر تھا۔ انہوں نے امریکی دباؤ کو ٹکا کے، آغا شاہی نے پریشر کو ریزسٹ کیا۔ اس زمانے میں وہ کیلیبر کوالٹی آف لیڈرشپ ہماری بہت مختلف تھی جی۔ ابھی تو پتہ نہیں، ہم ایٹمی طاقت بن گئے لیکن ہماری خوف بڑھ گیا ہے۔ میں اس وقت ایٹمی طاقت نہیں تھے ہم، لیکن ہمارا ہمت زیادہ تھی۔ اور آپ خود دیکھیں کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، ان کے پاس نہ ایٹم بم تھا، نہ فوج تھی، نہ برٹش اسٹیبلشمنٹ تھی، سب کی مخالفت انہوں نے برداشت کی اور انہوں نے ٹکا کے پاکستان کے موقع پر قائم رہے اور برطانوی سامراج کو ہرایا، کانگریس پارٹی کو بھی ہرایا اور اپنے لوگوں کو بھی ہرایا جو ان کے مخالف تھے۔ جی وہ لوگ ہی اور تھے جی۔ ٹھیک ہے، نہیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم صرف 3 مہینے کے فاصلے پر کھڑے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ موجودہ جو سیاسی ڈھانچہ ہے، یہ اس کی عمر 3 مہینے سے زیادہ نظر نہیں آتی ہے آپ کو؟ یہ ڈھانچہ تو ڈنگ ٹپا ہوا ہے نا جی، یہ تو ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد بڑی کھوکھلی بنیاد ہے۔ اچھا، یہ جال سازی کی بنیاد ہے نا۔ یہ تو جیسے حسینہ واجد کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا تھا آپ نے، 7 جنوری کو الیکشن ہوئے، ٹوٹل دھاندلی تھی، یہ 1 پارٹی سٹیٹ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی، اب تو اگلے سال 5 سال یہ رہے گی، بنگلہ دیش ماڈل آ گیا ہے، اقتصادی ترقی بڑی ہو رہی ہے۔ اور لوگوں نے کٹ کے مارے باہر، ان کو فارغ ہوگی، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہے۔ یہ تو کھوکھلا سا ڈھانچہ۔ اچھا مشاہد صاحب دیکھیں، سیاسی ڈھانچہ جتنا بھی کمزور ہو، لیکن جو اپوزیشن ہے وہ بھی تو بہت زیادہ کمزور ہے کہ اس کی کوئی تحریک احتجاجی کامیاب ہی نہیں ہوئی۔ وہ ٹی چوک پر ایک صاحب پہنچ بھی جائیں تو وہ خود ہی بھاگ جاتے ہیں، تو اس میں بھی تو کوئی دم ہے نا، وہاں تو اپوزیشن بڑی مضبوط تھی۔ میرے ہوش میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک قیدی جو جیل میں ہے، ساری سیاست اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، یا اس کے حق میں، یا اس کے مخالف، یا اس کے خوف سے، یا اس کے حوالے سے۔ یہ کبھی ہوا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو بھی جیل گیا تھا، یہ نہیں ہوا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب بھی جیل گئے تھے، یہ نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے، اور پھر بھی آپ سے پولیٹیکلی ہینڈل ہی نہیں ہو رہا وہ بندہ جی صحیح جو قیدی ہے۔ وہ قیدی ہے۔ آپ کبھی تالے لگاتے ہیں ان کے دفتروں میں، کبھی اس کو اندر کرتے ہیں، کبھی باہر کرتے ہیں، کبھی کیسز ٹھوکتے ہیں، وہ کبھی آئینی ترمیم کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نیا فرنٹ کھلتا ہے۔ یہ تو میں نے آج تک نہیں تاریخ میں، بلکہ کسی اور تاریخ میں بھی دیکھا کہ اس قسم کا چیز ہو کہ وہ ایک قیدی کے ارد گرد ساری سیاست گھوم رہی۔ اپوزیشن کی بات چھوڑیں، ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، اپوزیشن تو ہے ہی کوئی نہیں نا۔ یہ تو نہ گورنمنٹ بھی، جو سرکاری پارٹیز ہیں وہ تو ایک لائن میں کھڑی ہوئی ہیں نا، ملازمت کر رہی ہیں، وہ تو نوکری کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتائیں کہ یہ ملازمین جو ہیں یہ آئینی ترمیم منظور کرا لیں گے اور قاضی صاحب کو 3 سال مل جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے طور پر؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی تک تو یہ فیل ہوئے ہیں، ابھی تک تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ناکام ہے۔ آئی ڈونٹ نو ان سسٹم کے اندر کیا انہوں نے تدابیر اختیار کی ہیں، لیکن جو بھی یہ غلط کام غلط طریقے سے غلط وقت کر رہے ہیں، تو جو ایسی غلط چیز ہو تو اس کا نتائج غلط ہی ہوتے ہیں، منفی ہوتے ہیں، مثبت نہیں ہوتے۔ اچھا مشاہد صاحب، اس سب کے باوجود آپ نے بھی ذکر کیا یہ ڈھانچہ بھی بڑا کمزور ہے، اتنا شور بھی ہے، ایک شخص کے گرد سیاست گھوم رہی ہے، گھمسان کا رن ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں کیا ہونا ہے، معاشی اشاریے بہتر ہوئے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم جو پاکستان میں ہو رہی ہے، پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے،
اس کی امپلیکیشنز آپ کی نظر میں کیا ہونی ہیں؟ اور دوسرا، آپ نہیں سمجھتے کہ ممالک کا آنا، چائنیز پرائم منسٹر کا یہاں آنا اس حکومت پہ، اس ڈھانچے پہ وہ اعتبار کر رہے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ چائنیز پرائم منسٹر آئے گا، جو باوجود جو ہم نے اتنی بڑی نالائکی ہمارے سے ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے کہ پھر سے ایک اور دھماکہ ہوا ہے اور ہمارا سسٹم پورا فیل ہو گیا. میں امید رکھتا ہوں کہ چائنیز کا بڑا صبر ہے بیچاروں کا کہ پچھلے 5 سالوں میں 7 حملے ہو چکے ہیں اور ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ نہیں ہوگا، یہ آخری ہوگا. اور ہم معافی بھی مانگتے ہیں، جو میں کہتا ہوں 3 C's ہیں: کنڈولنس، کانڈمنیشن، کمپنسیشن. یہ ہمارا ہے. ہمارے پاس تو سسٹم ہی نہیں ان کو سارا کرنے کے لیے. تو ایک طرف ہم اور 2 صوبوں میں تقریباً حالت جنگ میں آپ آ گئے ہیں، بلوچستان کے علاوہ خیبر پختونخوا میں. تو میرے خیال میں جو سیاسی ہے، جو اصل بات ایشو ہے پالیٹکس کا، سیاسی ہے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اقتصادی ترقی آگے نہیں بڑھے گی، نہ انویسٹمنٹ آئے گی. آپ یہ دیکھ لیں ایوب خان کا دور کتنا اچھا دور تھا، اقتصادی لحاظ سے بڑی ترقی ہوئی، ماشاءاللہ بہت آگے بڑھیا پاکستان. لیکن پولیٹکس کو ختم ہو گیا. حسینہ واجد کا دور اقتصادی لحاظ سے بہت اچھا دور تھا، بڑی ترقی ہوئی سارا، لیکن پولیٹیکلی وہ اسمیش ہو گئی تھی. تو یہ جو اصل ایشو ہے، جب تک سیاسی طور پر آپ سنبھلیں گے نہیں. پچھلے 7 سال میں پاکستان میں 7 وزراء اعظم آئے ہیں، 7 پرائم منسٹرز ان 7 ایئرز، کیئر ٹیکر کو ملا کے. تو یہ تو حال نہیں. اور وہ جو نہ ختم ہونے والی سیاسی چپکلش ہے، وہ اس میں پاکستان کو، پاکستانی عوام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، ہماری ساکھ کو، ہماری امیج کو. اور آپ دیکھیں ہماری ترجیحات میں دہشت گردی نہیں تھی. اب دیکھیں نا چائنا کے ساتھ جو چائنیز کے ساتھ جو ہوا ہے، اور کتنا اب چائنا نے، امریکہ نے نہیں دی وارننگ، چائنیز نے کہہ دیا اپنے باشندوں کو کہ آپ پاکستان نہ جائیں. اس سے شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہمسایہ، ایک آپ کا بہترین دوست جو چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جن کے نمائندے ایک ڈیلیگیشن میں آ رہے تھے، تو آپ کے سسٹم میں تو کوئی ریویو ہوا ہے؟ کوئی ہوا ہے کہ کس نے غلطی کی، کس کی نالائکی تھی، کس کو سیک کرو، کس کو کرو؟ بس وہ فوکس اور طرف ہے ہمارا. تو ہماری ترجیحات غلط ہیں، ہم غلط ٹریک پر چل رہے ہیں. اس طرح ڈنگ ٹپاؤ گزارا نہیں ہو سکتا، یہ نہ ختم ہونے والی جلد. یہ تو اس میں ملک کو نقصان پہنچے گا. ایز سمپل ہے، کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا جی. جی مشاہد صاحب، یہ جو کے پی کے گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کے درمیان ایک چل پڑا ہے، خیبر پختونخوا ہاؤس بند کر دیا ہے، وہاں ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ڈی پی او نے مجھے کہا کہ میں نے اگر آپ کو پناہ دی یا آپ کو پشاور پروٹوکول دیا، سیکیورٹی دی، تو میری نوکری چلی جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ صرف سیاسی لڑائی ہے یا اس پہ فیڈریشن کے لیے بھی یہ مسئلہ بن رہا ہے؟ میرے خیال میں فیڈریشن کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، آپ بلوچستان میں ویسے حالات انسیٹلڈ ہیں. چلے وہ بڑا صوبہ ہے، اس میں اور بھی تاریخی حوالے سے بھی ہے کچھ سچویشن، کچھ جیو پالیٹکس بھی ہے. لیکن خیبر پختونخوا تو آپ کے ہاں آپ کے پاس ایک حکومت ہے جو حزب اختلاف کی ہے، جو منتخب حکومت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارہ ہے، ایک جماعت بنی تھی پی ٹی ایم، جس کو آپ نے بین کیا ہے. پھر ایک دہشت گرد تنظیم ہے ٹی ٹی پی، اور اس کے پیچھے ہے بارڈر کے ساتھ پیچھے افغان طالبان کی حکومت، جس کو چین نے تسلیم کیا ہے، جس کو اب روس نے تسلیم کیا ہے، جس کو یو اے ای آپ کا جو بہترین دوست ہے انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے. اور ایران اور ترکی کرنے والے ہیں تسلیم ان کو، جو افغان طالبان کی حکومت جن سے ہماری لڑائی ہے. یعنی ایک اس حوالے سے بڑی سچویشن ہو رہی ہے. مشاہد صاحب، یعنی تسلیم کرنے والی سفیر وہاں تعینات کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تسلیم کر لیا ہے، یعنی اعلان تو ہاں جی، انہوں نے ان کو ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا ہے. ڈی فیکٹو کہ آپ کے جو پیپرز تھے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں. وہ چائنا نے بھی ایکسیپٹ کیے ہیں، اور بلکہ روس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں دہشت گردی کے خلاف، داعش کے خلاف. انہوں نے یہ بھی کہا ہے، پوٹن نے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے حلیف ہیں، داعش جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے اس کے خلاف. تو اگر چین آپ کا بہترین دوست، یو اے ای جو آپ کے پر انویسٹمنٹ کر رہا ہے، انہوں نے سراج الدین حقانی کو بلا کے محمد بن زائد نے ویلکم کیا اس کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر آپ کس طرف کھڑے ہیں علاقائی صورتحال پر. اور ایران اور ترکی، میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی تیار بیٹھے ہیں اس حوالے سے، ان کے بھی روابط بڑے قریبی ہو گئے ہیں. تو ہم تو کسی اور طرف جا رہے ہیں.